السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بھارتی حکومت جو بھی دعوے کرتی رہے، امریکہ انہیں جیسے بھی انگیخت کرتا رہے، سچائی خاص طور سے جو زمینی حقائق ہیں وہ پروپیگنڈے سے، ڈپلومیسی سے، چکر بازی سے، ہیرا پھیری سے نہیں بدلتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہندوؤں کا سب سے مقدس ترین مقام مان سروور، جو کیلاش پروت میں، آپ کو پتہ نا ان کا عقیدہ ہے کہ کیلاش پروت پہ وہ شیو جی مہاراج کا جو ہاتھ ہے اس سے یہ 5 دریا نکلتے جو بعد میں پھر انڈیا، کشمیر اور پاکستان کو سیراب کرتے تھے۔ مان سروور اور کیلاش پر عملاً چائنا کا قبضہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جناب والا، چائنا نے اپنے خطرناک ترین میزائل بالکل مان سروور کے پہاڑی کے ساتھ نصب کیے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اتنی بڑی ہندوؤں کی یاترا ہے کہ پتہ نہیں یہ 1.5 ماہ پیدل چل کے تو ادھر جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اس سے ہمالیہ سے، کشمیر سے گزر کر۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کی بڑکیں، اس کی ڈپلومیسی، اس کا ہندوتوا، اس کی ہیرا پھیریاں، ان سب کا اب رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے انڈین سیکرٹری کو جو منت سماجت کرنے کے لیے بھیجا تھا، وزیر اعظم مودی نے جوتے مار کے نکال دیا۔ نیپال کا حال آپ کے سامنے ہے۔ بھوٹان کی طرف سے جو سلسلے معاہدہ چل رہے ہیں، ایک انتہائی مصدقہ جو ہمارا سورس ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو اپنی 10,000 فوج بھوٹان میں رکھتے تھے، بھوٹان نے انڈیا سے درخواست کر دی ہے کہ ان کو ادھر سے خلاص کرو، کیونکہ بھوٹان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی فوج کی موجودگی کی وجہ سے ہی چکن نیک جو ہے نا وہ چائنا کے قبضے میں ہے، چائنا کے دسترس میں ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں عذاب ہے۔ ہمارے تو کوئی چین کے ساتھ غلط تعلقات نہیں ہیں، آپ نے کیوں یہاں اڈے لگائے ہوئے ہیں ہمارے علاقوں میں، ان کو ختم کرو۔ اور یہ خاموشی سے معاملات کسی روز آپ دیکھیے طے پا جائیں گے۔ انہوں نے بپن راوت کو بڑا ڈیفنس کا کوئی سیکرٹری ویکٹری بنایا ہوا تھا، جو بڑا جان نثار ہے اس کا، اور اس کو چھوڑیے، اجیت ڈوبھل آپ کے سامنے ہی ہیں۔ آپ نے پچھلے کوئی 15-20 روز سے، 1 ماہ سے ان کی شکل بھی دیکھی ہے، کبھی انڈین میڈیا پہ کوئی ان کا بیان سنا ہے کوئی؟ انہوں نے حالانکہ کتنے بدترین حالات سے انڈیا گزر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جتنی ان کی وہ جو اللہ ہے نا کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کے کوئی بہتر چال چلنے والا نہیں ہے۔ اب ان کی وہ چالیں ان پہ الٹی پڑنے لگ گئی ہیں اور ان کا برا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کو بہت بڑا تجزیہ سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنے اسلحہ بیچنے کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، جس میں تھوڑا سا حصہ روس اور اسرائیل کو بھی پڑ جاتا ہے، انڈیا کو پھنسایا تھا ادھر چائنا کے ساتھ کہ وہ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھے۔ پتہ اس کو لگا کہ ان تو تیلوں میں تیل ہے نہیں۔ اب سیدھی بات یہ ہے کہ امریکہ اس گیم سے نکل رہا ہے۔ اس نے چین کے ساتھ اپنے جو تجارتی معاملات ہیں وہ طے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ چین سب سے بڑا ان کا تجارتی پارٹنر ہے، دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، اور کس طرح یہ برداشت کرے گا چائنا اس کی ناراضگی، یا اس کے ساتھ معاشی معاملات پہ جنگ کا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے چین کے ساتھ ڈیلیگیشن آنا جانا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک کا مسئلہ بھی کچھ دنوں میں حل ہو جائے گا، کیونکہ امبانی اس کو خرید رہا ہے $5 بلین میں۔
یعنی دیکھیے نا، ہمیں دکھایا کیا جاتا ہے ہو کیا رہا ہے، اصل میں یہی ہے ففتھ جنریشن وار. یہ سارا آئی واش ہے جو ہمیں میڈیا پہ یہ سنسنی خیز ملتے ہیں نا، بس ہو گیا جی، کامیاب ہو گیا، مبارک ہو ساری قوم کو، بس ہو گیا. یہ کیسے، کچھ نہیں ہوتا. جو دکھائی دیتا ہے وہ ہے نہیں، اصل میں جو ہے وہ تو دکھائی دیتا ہی نہیں ہے. وہ پس پردہ آسانی کے ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں، اور یہی معاملہ جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. ناظرین کرام، انڈین ایئر فورس کی جان نکلی ہوئی ہے. ان کے پاس 60% پائلٹ کم ہیں، 40% پائلٹ ہیں. وہ لے تو آئے ہیں نا یہ جو رافیل وغیرہ، اس کو اڑانے کے لیے بندے نہیں مل رہے. اور اتنی دہشت ان پہ طاری ہے جب سے J-20 اور J-17 کی انہیں اطلاعات ملی نا، گلگت سکردو میں جو پاکستان ایئر بیس، پاکستان جو بڑا ایئر بیس کو بنا رہا ہے، کر رہا ہے، کہ یہاں ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے، ان کی تو ہوا نکل گئی ہے اس خبر سے. اب سچی بات تو یہ ہے، اس کو حالات کے ستم ظریفی جانیے، ہماری چلاکی ہوشیاری سمجھیں جس کی کامی امید ہے، ہماری ڈپلومیسی سمجھیں جس کی کمی امید ہے، یا پھر چائنا کی پاکستان کے ساتھ دوستی کہ اس نے انڈیا کو چاروں شانے چت کر دیا ہے. اور یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو برابر کی سطح پہ آ کے دنیا سے منوائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو سبزیاں لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار شجر لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.